الرحمن الرحیم۔ کاش میں اس قبر میں ہوتا۔ حضرات سامعین، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جن بلند اوصاف، اخلاق و کردار سے نوازا تھا، اس کی کچھ جھلک آپ اس سے پہلے چند ویڈیوز میں دیکھ چکے ہیں۔ ان واقعات کو ذکر کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اپنے نبی کو پہچانیں اور ان صفات کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ جو واقعہ ہم ذکر کرنے لگے ہیں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے عام ساتھیوں کے ساتھ سلوک کتنا عمدہ تھا۔ اس واقعے میں ایک ایسے صحابی کا تذکرہ ہے جو کوئی بہت بڑا نام نہیں ہے، نہ کسی بڑے خاندان سے ان کا تعلق ہے، مگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ تعلق اور برتاؤ ایسا مثالی تھا کہ بڑے بڑے صاحب اقتدار بھی ایسی توجہ پانے کے لیے ترستے ہیں۔ آئیے واقعے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے درمیان مزینہ قبیلے کے لوگ آباد تھے۔ اس قبیلے کے ایک نوجوان عبد العزیٰ بن عبد نہم المزنی تھے، جن کے والد وفات پا چکے تھے۔ اس نوجوان کی عمر 16 سال تھی اور ابھی تک اس کی کفالت اس کا چچا کر رہا تھا۔ چچا نہایت مالدار شخص تھا اور اس نے اپنی یتیم بھتیجے کو ہر قسم کی سہولت دی تھی، اچھا کھانا، اچھا لباس، اچھی رہائش۔ عبد العزیٰ جو کچھ بھی مانگتا اسے حاضر کر دیتا تھا۔ اس کے لیے خصوصی طور پر دوسرے علاقوں سے اعلیٰ درجے کا لباس منگوایا جاتا، جس کی وجہ یہ تھی کہ عبد العزیٰ کو مقامی لباس پسند نہیں تھا۔ اس طرح وہ اپنے دوستوں میں الگ ہی نظر آتا تھا۔ عبد العزیٰ کی بستی کے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ ان سب کے اپنے الگ الگ بت تھے جنہیں سامنے رکھ کر وہ ان سے اپنی حاجتیں مانگتے تھے۔ یہ ان دنوں کی بات تھی جب مسلمان مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے جا رہے تھے۔ چونکہ عبد العزیٰ کی بستی ان دونوں شہروں کے درمیان تھی، اس لیے آنے جانے والے قافلے اس بستی میں کچھ دیر آرام کرنے کے لیے ٹھہرتے اور کچھ قافلے تو رات بھی یہیں گزارتے تھے۔ قافلوں کے لیے سب سے بڑی سہولت یہ تھی کہ یہاں پانی آسانی سے مل جاتا تھا، ضرورت کی دوسری چیزیں خریدنے میں بھی کوئی دشواری پیش نہ آتی۔ ایک دن عبد العزیٰ کی قسمت جاگ اٹھی۔ کچھ مسلمان مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ جا رہے تھے۔ انہوں نے اس کی بستی میں قیام کیا اور عبد العزیٰ کو اسلام کی دعوت دی۔ عبد العزیٰ بہت سمجھدار اور ہوشیار نوجوان تھا۔ اس نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اسے اسلام کی ضروری تعلیمات سے آگاہ کیا، قرآن کریم کی کچھ آیات سکھائیں جو اس نے فوراً یاد کر لیں۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مدینہ طیبہ کی طرف چل دیے۔ عبد العزیٰ کو قرآن کریم بڑا پیارا لگا۔ اس نے کلام اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیا۔ جو مسلمان اس سے ملتا وہ اس سے قرآن کریم سیکھتا اور اپنی خوبصورت آواز میں اس کی تلاوت کرتا۔ اس نے مناسب وقت کے انتظار میں اپنے اسلام کو چھپائے رکھا اور اس بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ عبد العزیٰ قافلوں کے انتظار میں رہتا کہ کب کوئی قافلہ آئے اور وہ ان سے قرآن کریم سیکھے۔ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے درخواست کرتا کہ وہ اس کی بستی میں تھوڑا سا اور رک جائیں تاکہ وہ قرآن سیکھ سکے۔ قریش مکہ نے ہر جگہ اپنے جاسوس چھوڑ رکھے تھے کہ اگر کوئی مسلمان ان کے ہتھے چڑھ جائے تو وہ اسے پکڑ کر واپس لائیں۔ عبد العزیٰ کا چچا بھی اسلام کا سخت مخالف تھا۔ تقریباً 3 سال اسی طرح گزر گئے۔ ہجرت کا چوتھا سال شروع ہو چکا تھا۔ ایک مرتبہ قافلے میں شریک کسی مسلمان نے عبد العزیٰ سے کہہ دیا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تم ہجرت کیوں نہیں کرتے؟ عبد العزیٰ کہنے لگا کہ تمہاری بات تو ٹھیک ہے، مگر میں اپنے پیارے چچا کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ میں اس وقت ہجرت کروں گا جب میں اپنے چچا کا ہاتھ پکڑ کر اسے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ عبد العزیٰ عبادت کے لیے جنگل میں نکل جاتا۔ جب اسے یقین ہو جاتا کہ اسے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے تو وہ نماز ادا کرتا۔ اپنے چچا کو ملتا تو اسے بڑے پیار اور حکمت سے کہتا کہ چچا، میں نے یثرب میں محمد نامی ایک شخص کے بارے میں سنا ہے کہ وہ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں۔ وہ چچا کو قرآن کریم کی آیات سناتا۔ ادھر اس کے چچا کا رویہ بہت ہی ٹھنڈا تھا۔ وہ جواب میں اسے کچھ نہ کہتا۔ اسی کشمکش میں وقت تیزی سے گزرتا رہا۔ ایک دن عبد العزیٰ کا صبر جواب دے گیا۔ اس نے بڑی محبت سے اپنے چچا سے کہا، پیارے چچا، میں نے ایک مدت آپ کا انتظار کیا ہے۔ میرا خیال تھا کہ آپ اسلام قبول کر لیں گے، مگر آپ نے اسلام قبول نہیں کیا۔
اب آپ کو یہ بات بتانے کا وقت آ پہنچا ہے کہ میں خدا کے ایک ہونے کا یقین کر چکا ہوں اور اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ کا اقرار کر لیا، اور اب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی مزید برداشت نہیں کر سکتا، لہٰذا میں ہجرت کر کے مدینہ طیبہ جا رہا ہوں۔ میری دلی خواہش ہے کہ آپ بھی میرے ساتھ چلیں۔ پہلے تو چچا کو یقین نہ آیا، اور جب اسے اپنے بھتیجے کے اسلام کا یقین ہو گیا تو وہ شدید غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، میں نے تمہیں پالا پوسا، تمہارے ساتھ محبت کی اور تمہیں دنیا کی ہر نعمت مہیا کی، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ فوراً اسلام سے باز آ جاؤ، میں تو کبھی اسلام چھوڑنے کا تصور نہیں کر سکتا۔ عبدالعزیٰ نے جواب دیا۔ چچا نے کہا کہ پھر تمہیں ہر نعمت، ہر چیز جس کے تم مالک ہو چھوڑنی ہوگی، میں تم سے تمام آسائش اور سہولتیں واپس لے لوں گا، سنو، ہر چیز یہاں تک کہ تمہارے بدن کے کپڑے بھی تم سے اتروا لیے جائیں گے۔ عبدالعزیٰ نے کہا، چچا جان، جیسے آپ کی مرضی، میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی چیز کو اہمیت نہیں دے سکتا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدلے میں ہر نعمت ٹھکراتا ہوں، چاہے آپ مجھ سے ہر چیز واپس لے لیں۔ چچا غصے سے آگ بگولا ہو گیا، اس نے عبدالعزیٰ کے کپڑوں کو پھاڑ ڈالا اور انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیا۔ عبدالعزیٰ تقریباً ننگا ہو چکا تھا، اسے زمین پر 2 ٹاٹ کے ٹکڑے نظر آئے، اس نے جلدی سے ایک ٹکڑے سے اپنا سطر چھپا لیا اور دوسرا اپنے کندھے پر ڈال لیا۔ حضرات سامعین، آج ہم یہ تلاش کرتے ہیں کہ گنجائش کی کوئی شکل مل جائے، شریعت پر عمل کیسے ہوتا ہے یہ دیکھنا ہو تو صحابہ کرام کی زندگی دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح اسلام کی خاطر قربانیاں دیں۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ اسی حالت میں اپنی ماں کے پاس گیا، اس سے مدد مانگی تو اس نے ٹاٹ کے جیسا ایک موٹا کپڑا بیٹے کی طرف پھینک دیا، جسے عبدالعزیٰ نے اپنا سطر اور کندھے چھپا لیے۔ والدہ نے بھی صاف جواب دے دیا کہ میں اس سے زیادہ تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ عبدالعزیٰ کا رخ اب مدینۃ الرسول کی طرف تھا، جہاں کائنات کی سب سے زیادہ شفقت اور محبت کرنے والی اعلیٰ ترین ہستی موجود تھی، جس کے اعلیٰ اخلاق کی تاریخ انسانیت میں کوئی مثال نہیں ہے۔ عبدالعزیٰ نے آج تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں کیا تھا، وہ پیدل ہی مدینہ طیبہ پہنچ گیا۔ ان جیسے بے سہارا مہاجرین کے لیے ٹھکانہ مسجد نبوی ہی تھی۔ عبدالعزیٰ مدینہ طیبہ پہنچے تو رات کا وقت تھا، لہٰذا وہ مسجد نبوی ہی میں لیٹ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی۔ مسجد نبوی میں اصحاب الصفہ کے چبوترے پر ایک نوجوان کو دیکھا جس کی عمر تقریباً 21 برس تھی۔ آپ نے سوال فرمایا، تم کون ہو؟ کہنے لگا، میں عبدالعزیٰ ہوں۔ سوال ہوا، ٹاٹ کیوں لپیٹی ہے؟ عبدالعزیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی پوری داستان بیان کرتے ہوئے کہا، میں نے اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کیا ہے اور دنیا کی ہر نعمت کو ٹھکرا دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس نئے ساتھی کو حوصلہ دیا اور فرمایا، آج سے تمہارا نام عبدالعزیٰ نہیں بلکہ عبداللہ ذوالبجادین ہے۔ ذوالبجادین کے معنی ہے ٹاٹ کے 2 ٹکڑوں والا۔ لسان نبوت کا نکلا ہوا یہ نام ان کی پہچان بن گیا اور عبداللہ اس پر بہت خوش ہوئے۔ عبداللہ ذوالبجادین اب مسجد نبوی میں رہنے لگے۔ وہ قرآن کریم سیکھتے اور اسے بلند آواز سے پورے جوش کے ساتھ پڑھتے رہتے، یہاں تک کہ انہوں نے قرآن کریم کا بہت سا حصہ پڑھ لیا۔ انہیں قرآن کریم سے شدید محبت تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، میرے دروازے کے قریب ہی رہنا، اور عبداللہ ذوالبجادین واقعی اللہ کے رسول کے دروازے کے دربان بن گئے۔ وہ ہر وقت آپ کی خدمت میں حاضر رہتے۔ عبداللہ بڑی اونچی آواز میں ذکر و اذکار کرتے اور اونچی آواز سے قرآن کریم کی تلاوت کرتے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اس اعرابی کو دیکھیے، یہ کتنی اونچی آواز سے قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، کیا وہ ریاکاری کے لیے اس قدر بلند آواز میں پڑھتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر اسے رہنے دو، کچھ نہ کہو، یہ تو سب کچھ چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کر کے نکلا ہے۔ حضرات سامعین، ذرا غور کیجئے کہ عبداللہ ذوالبجادین ایک عام سے شخص ہیں۔ مدینہ طیبہ میں ان کا کوئی خاندان اور قبیلہ نہیں ہے، نہ ہی وہ کوئی مالدار ہے۔ اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے قریبی ساتھیوں میں شامل فرما لیا۔ اسی کو اعلیٰ اخلاق کہتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ وقت گزرتے دیر نہیں لگتی، چند سال گزرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 9 ہجری میں غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہوئے۔ یہ ایک بڑا لشکر تھا جس میں دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ عبداللہ ذوالبجادین بھی شامل تھے۔
یہ جذبہ شہادت سے سرشار اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے درخواست کی، اللہ کے رسول میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس جنگ میں شہادت کی نعمت نصیب فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ میں اس کا خون کفار پر حرام کرتا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میرا یہ تو ارادہ نہیں تھا، میں تو شہادت کی تمنا رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذوالبجادین تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے ہو، اگر تمہیں بخار ہو جائے اور تم بخار سے وفات پا جاتے ہو تو پھر بھی شہید ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبوک پہنچے۔ آپ حضرات کو یہ بات خوب معلوم ہوگی کہ اس غزوے میں رومیوں کے خلاف کوئی معرکہ نہیں ہوا۔ تبوک میں قیام کے دوران ہی عبداللہ ذوالبجادین کو ایک دن بخار ہو گیا، طبیعت زیادہ خراب ہوئی اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گھر بار اور آسائشوں بھری زندگی چھوڑنے والا عبداللہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما کو ساتھ لے کر ان کے کفن دفن کا بندوبست کرنے لگے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آدھی رات کو اٹھے۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کو دیکھا تو خالی نظر آیا، پھر شیخین کے بستر پر نظر ڈالی تو وہ بھی خالی تھے۔ بڑا تعجب ہوا، دل میں خیال آیا کہ کہیں کوئی خطرہ نہ درپیش ہو۔ کھڑے ہو کر چاروں طرف نظر دوڑائی، آدھی رات کا وقت، گپ اندھیرا، پھر انہیں ایک طرف ہلکی سی روشنی نظر آئی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس روشنی کی طرف چل پڑے۔ مسلمانوں کے کیمپ کے ایک کنارے عجیب منظر دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ بلال بن حارث نے ایک چھوٹی سی مشعل پکڑ رکھی ہے جس کی روشنی میں ایک قبر کھودی جا چکی ہے۔ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کے ہاتھوں میں کسی کی میت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں اترے ہوئے ہیں۔ انہیں معلوم ہوا کہ یہ عبداللہ ذوالبجادین کی میت ہے۔ حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذوالبجادین کی نعش تھما رہے ہیں اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، اپنے بھائی کو نرمی اور محبت کے ساتھ تھامو، کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا تھا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے اپنے پیارے ساتھی کو اپنے مبارک ہاتھوں سے اٹھایا اور بڑی محبت اور پیار سے قبر میں اتارا۔ پھر اپنے مبارک ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، اے اللہ میں تجھے گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں آج شام ذوالبجادین سے راضی تھا، اے اللہ تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو آنکھوں دیکھا حال ہم سے بیان کر رہے ہیں، اس عام سے صحابی کی اتنی قدر و منزلت دیکھتے ہیں اور اللہ کے رسول کی اس سے محبت دیکھتے ہیں تو وہ بے اختیار کہہ اٹھتے ہیں، کاش میں اس قبر میں ہوتا۔